قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو بھی سیدھے راستے پر لگا سکتا ہوں۔ یقیناً میری ماں چھوٹا سا میں جب تھا تو بستر میں سونے سے پہلے کہتی تھی کہ ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ میں سیدھے راستے پہ لگا۔ تو مجھے جو سیدھے راستہ بچپن میں اور بڑا بھی ہو رہا تھا، ٹین ایجر بھی، ہم سیدھے راستے کو بڑا بورنگ راستہ سمجھتے تھے۔ جو دوسرا راستہ تھا جو سیدھا نہیں تھا وہ بڑا اٹریکٹیو لگتا تھا، یعنی جو گلیمر کی ورلڈ تھی۔ اور مجھے اللہ نے موقع دیا، ہر قسم کی میں نے زندگی دیکھی، کرکٹ کی وجہ سے باہر بھی رہا، ساری دنیا ٹریول کی۔ تو میرا جو دین کی طرف آنا تھا وہ ایک ایسا سفر تھا جو کہ خود ہی اپنی زندگی کو دیکھ کے، دنیا دیکھ کے، جس کو ہم سمجھتے تھے بڑی گلیمرس ورلڈ ہے۔ مثلا آپ اگر فلمیں دیکھیں، آپ اور ہم جب شروع میں تھے ویسٹرن فلمیں دیکھتے تھے، جو سپورٹس ورلڈ کے اندر بھی، تو جو ہیروز تھے وہ سارے سیدھے راستے پہ نہیں تھے، وہ دوسرے راستے پہ تھے۔ بالکل دوست۔ تو ہمارے رول ماڈلز ادھر تھے اور ماں کہتی تھی سیدھے راستے پہ لگو۔ میں نے اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ ریئلائز کیا جو ہمارے رول ماڈلز پاپ سٹارز تھے انگلینڈ کے اندر، جو امریکہ کے اندر، تو میں ان کو ملا اپنی زندگی میں، ان کی پھر زندگیاں دیکھی، تو مجھے آہستہ آہستہ ریئلائز کیا کہ وہ جو ہمیں اٹریکٹیو راستہ لگتا تھا اصل میں وہ تباہی کا راستہ ہے۔ گھر اجڑ گئے، ڈرگ کلینکس میں خودکشیاں، یعنی وہ ہم تو زندگی میں جو دوزخ جو بربادی تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس گلیمر ورلڈ کی۔ اور پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ اصل میں سیدھا راستہ تو وہ ہوتا ہے جو کہ اندر سے انسان کو سکون دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، بھلے سے مشکل کیوں نہ ہو۔ مشکل دیکھیں جی، اصل میں سیدھا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وہ ہے سیدھا راستہ۔ اب تو اس کی راستہ دیکھنے کے لیے ان کی آپ زندگی پڑھیں یا ان کی زندگی کیا تھی، تو ان کی زندگی تو بڑی مشکل زندگی تھی، آسان زندگی تو نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں تو مسلسل چیلنجز تھے، اور وہ یعنی جب اپنے عروج پہ پہنچے، میں یہ ساری اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں، جو ان کو عروج تھا جب فتح مکہ ہو گئی، جب وہ آخری خطبے پہ گئے، تو آخری خطبے پہ لاکھ لوگ عرفات کے اوپر نیچے جمع ہوئے، بڑا زبردست خطبہ ان کا، ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں۔ تو آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو کہ گواہی دو اللہ کے سامنے کہ میں نے دیانت داری سے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا۔ تو وہ جب پہلی روب جاتا ہے، پھر وہ 10 روز پہ پیچھے جاتے ہیں، وہ پیچھے آواز کرتے تھے، وہ پیچھے آواز جاتی تھی، تو جب پیچھے تک آواز پہنچی تو ایک شور اٹھ گیا کہ ہاں نبی آپ نے دیانت داری سے اللہ کا پیغام دیا۔ پھر لوگوں نے رونا شروع کر دیا، رونا اس لیے شروع کر دیا کہ لوگوں کو ایک دم خوف آیا کہ یہ تو ہمارے پیغام اللہ کا پورا کر دیا، تو جانے کی بات تو لوگوں نے رویا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی زندگی ساری مشکل تھی، لیکن جب آسان وقت آیا وہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ جب ہم آسان زندگی ڈھونڈتے ہیں اس میں عظمت نہیں ہے، عظمت اس زندگی میں ہے جو جدوجہد کا نام ہے، جو ان کی زندگی